ہر عقیدت مند کے قلب و جگر میں ہاں اس کی ضرورت ہے کیا؟ اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، وہ نالائقوں کو ہے، پھیٹے والوں، سترنگیوں کو ضرورت ہے۔ ابھی ایک کلپ میں نے سنی نالائقوں کی، اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو غارت کرے۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ عمران اتاری، عمرانواں، یہ اپنے سب اپنے گاؤں گھر والے ہیں۔ عمرانواں کہاں معلوم ہے؟ ابھی لیٹسٹ کلپ ہے، وہ نالائق کہیں کا غوث پاک سے الیاس کو ٹیلی کر رہا۔ اس نے کیا کہا کہ جس طرح سے غوث پاک کی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا، ایسے ہی یہ الیاسوا سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جس کو کہتے کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، جس گھر والے کو کہتے کہ یہ نیک ہے تو وہ اپنے آپ نیک ہو جاتا ہے۔ اور غوث پاک سے وہ عمرانواں نے الیاسوا کو ٹیلی کیا۔ ان کے فتنوں سے بچیں آپ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نعرہ بلند کیا اس نے، لبیک یا عطار۔ اچھا ایمان سے بتائیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کے، آج تک آپ نے لبیک کا جو لفظ سنا ہے کس کے ساتھ سنا ہے کہ نہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، یا پھر خانہ کعبہ میں جو صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ آپ نے سنی، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہے نا؟ تو سنا۔ اب لبیک یا عطار لگ رہا ہے۔ اتنا خطرناک منصوبہ یہ لوگ جو ہے لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جتنا ہو سکے ان کا رد کیجیے۔ آپ بھی گھر میں بیٹھ کے کیجیے، گھر میں کیجیے، باہر کیجیے، لیکن کیجیے، اب کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میرے مرشد نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے۔ ہم نے جب وہ کلپ سنی تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا، ہم نے کہا کہ آپ پہلے ہی پروگرام میں ان کا کام کریں گے۔ اس کا نام ہے عمرانواں، ہاں عمران اتاری مکاری ہے۔ ہاں دیکھو، ہم کو بلانا ہے تو بلاؤ، نہیں بلانا ہے تو مت بلاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میرے مرشد کا کرم ہے۔ میرا رزق اتنا پھیل گیا ہے، 3 دن سے یہ تیسرا میرا پروگرام ہے کہ 3 دن میں شاید ہی میں 6 گھنٹہ سویا ہوں گا، شاید۔ مجھے ابھی میں یہاں بیٹھا تھا تو مجھے غلبہ طاری ہو رہا تھا نیند کا۔ تو یہ میرے مرشد کا کرم ہے، بلائے جائے نہ بلائے، لیکن حق کی آواز بلند ہوگی ہر جگہ۔ میں تو خاموش تھا کافی دن سے، لیکن یہ کلپ سن کے ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ میرے غوث اعظم سے، اللہ اکبر، اس درے غوث پر اولیاء جب جاتے ہیں تو یہ جو سر ہے نا یہ خم کر کے جاتے ہیں، اور اس وقت جاتے ہیں جب سرکار غوث پاک کی اجازت ہوتی ہے تب جاتے ہیں۔ تم غوث پاک سے اس کو ٹیلی کر رہے ہو ہیں؟ بس کچھ ہی چیز باقی رہ گئی ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ استنجا پاخانہ یہ سب باقی رہ گیا ہے، باقی اور کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ آ گیا ہے ویڈیو میں۔ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا نہاتے ہیں، وہ ایسا دھوتے ہیں، بس یہ اب کچھ ہی کچھ باقی رہ گیا، وہ بھی آئے گا۔ اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، نالائقوں کو یا تو ہدایت دے دے، یا ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، یا ان سے جو ہے محفوظ رکھے ہم لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 2 وضاحتیں کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں نے مدنی چینل پر لائیو مرشد کے منہ مبارک اور امیر سنت کے منہ مبارک کہا،
اس پر بعض عاشقان رسول کو تشویش ہوئی اور ان کے خیال کے مطابق موئے مبارک صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف کو ہی کہنا چاہیے۔ جن عاشقان رسول کو میرے الفاظ سے تشویش ہوئی، میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔ تاہم یہ عرض کرتا چلوں کہ فارسی میں بال کو منہ کہتے ہیں، اور کسی بھی بزرگ کے بال، یعنی کسی بھی بزرگ کے بال شریف کو اس بزرگ کا نام شامل کر کے منہ مبارک کہنے کو میری ناقص معلومات کے مطابق کسی بھی مفتی صاحب نے اب تک ناجائز نہیں کہا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بال شریف کو غوث پاک کے منہ مبارک کہا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ دوسرا، میں نے اپنے کسی مدنی چینل کے لائیو سلسلے میں بیان کے دوران امیر سنت کی جو دینی خدمات بیان کی ہیں، تو ان خدمات کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان قرار دینے کی نیت سے بعض کلمات کہے، اور غالباً میں الفاظ کا صحیح چناؤ نہ کر سکا۔ اس کی وجہ سے کچھ عاشقان رسول کو اشتباہ ہوا اور یہ تاثر لیا گیا کہ معاذ اللہ میں اپنے پیر کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کبھی خواب میں بھی اپنے پیر کو غوث پاک کے برابر نہیں کہہ سکتا۔ الحمدللہ عز وجل میرے پیر ہی کے ذریعے مجھے غوث پاک کی سچی پہچان ہوئی ہے، اور الحمدللہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ جملہ اولیاء کرام کی محبت جو آج میری نس نس میں بسی ہوئی ہے، وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہی کا صدقہ ہے۔ اگرچہ میرے مذکورہ بیان میں کسی نے شرعی غلطی کی نشاندہی نہیں کی، تاہم اس معاملے میں چونکہ کچھ عاشقان رسول کو تشویش ہوئی ہے، لہذا ان سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں۔ اب آخر میں خصوصاً میں سوشل میڈیا کے یوزر اور عموماً تمام عاشقان رسول کی خدمت میں فتاوی رضویہ شریف جلد اول یعنی جلد فرسٹ پہلی جلد کے پیج نمبر 691 پر دیا ہوا ایک جزیہ برائے غور و فکر پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، مسلمان کا حال حتی الامکان صلح یعنی اچھائی پر حمل کرنا یعنی گمان کرنا واجب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشقان رسول کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔